السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت وادی بروغل کی سیر کراؤں گا۔ بروغل وادی چترال کے مرکزی قصبے سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور ضلع چترال کے اندر شمالی وادی ہے۔ بروغل وادی کی سرحدیں افغان واخان راہداری پر ہیں جو کہ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہے۔ بلندی گاؤں کشمانجہ 3280 میٹر یعنی 10,707 فٹ سے لے کر شمال مشرق میں کرومبر جھیل پر 4304 میٹر یعنی 14,121 فٹ تک ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں، گھاس کے میدانوں اور وادیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 3,400 ایکڑ پر لینڈ ہے اور جھیلیں شامل ہیں۔ وادی میں تقریباً 30 میٹھے پانی کی جھیلیں ہیں اور یہ گلیشیئرز اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ وادی بروغل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال اپر کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ علاقہ بہترین سیاحت کا مرکز بن سکتا ہے۔ وادی بروغل کی کل آبادی تقریباً 220 گھروں پر مشتمل ہے۔ اس وادی میں نسلی طور پر 3 قومیں یا لسانی گروہ واخی، سراقیلی اور کرغیز آباد ہیں۔ اس طرح علاقے میں 3 زبانیں واخی، سراقیلی اور کرغیز بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں بولنے والوں کی تعداد کے حساب سے واخی بروغل کی بڑی زبان ہے۔ اس کے بولنے والے وادی بروغل کے ہر گاؤں میں موجود ہیں۔ واخی کے بعد سراقیلی کا نمبر آتا ہے۔ سراقیلی بولنے والے لوگ لشکرگاہ میں آباد ہیں۔ یہ وادی بروغل کا وہ علاقہ ہے جہاں تک گاڑی جاتی ہے۔ یہاں سے آگے گاڑی کا راستہ نہیں ہے۔ علاقے میں بولی جانے والی تیسری زبان کرغیز ہے۔ یہ زبان بولنے والا واحد خاندان وارکون گاؤں میں مستقل طور پر آباد ہے۔ وادی بروغل کے باسی اپنی مادری زبانوں کے ساتھ ساتھ چترال کی بڑی زبان کھوار بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ سطح سمندر سے 4,272 میٹر بلندی پر واقع پاکستان کی دوسری بلند ترین مشہور اور خوبصورت جھیل کرومبر بھی ہے اس وادی میں واقع ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 3.9 کلومیٹر اور چوڑائی 2 کلومیٹر ہے۔ وادی بروغل کشمانجہ سے شروع ہو کر کوئے بیچ، اوچ، ویدین، کوت، وارکون، چیکار، لشکرواز، پارکان، منڈائی، چلمیانرٹ، گارل اور لشکرگاس پر مشتمل ہے۔ لشکرگاس کے آخری حصہ ارشاد گاؤں تک گاڑی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گاڑی جیپ ہو اور 4x4 ہو۔ یہاں سے آگے مستقل آبادی نہیں ہے، صرف سرمائی چراگاہ پر لوگ مویشیاں چرانے یا سیاح جھیل کرومبر کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ لشکرگاہ میں سیاحوں کی سہولت کے لیے علاقے کا واحد گیسٹ ہاؤس موجود ہے، جہاں پر کرومبر کی سیر کو جانے والے رات گزار کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ارشاد گاؤں سے کرومبر جھیل تک جانے کے لیے گھوڑے اور گدھے کرائے پر مل جاتے ہیں۔ یہاں سے آگے کا فاصلہ تقریباً پیدل کے لیے 8 گھنٹے کا ہے اور گھوڑے گدھے پر بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ لشکرواز گاؤں میں چترال اسکاؤٹ کی چھاؤنی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے آگے جانے والوں سے شناختی کارڈ کا اندراج اپنی رجسٹر میں کر کے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور واپسی پر کارڈ یہاں سے لینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک پولو گراؤنڈ بھی بنا ہوا ہے جس میں ہر سال جشن بروغل کے نام سے ایک میلہ بھی منعقد ہوتا ہے، جس میں خوشگاؤ پولو کھیلا جاتا ہے۔ خوشگاؤ کہتے ہیں یاک کو، اور یہ دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں پہ خوشگاؤ پولو کھیلا جاتا ہے اور ثقافتی پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں۔ وادی بروغل کے لوگوں کا واحد ذریعہ معاش گلابانی ہے، خاص کر کے بکری، دمبے اور خوشگاؤ یاک یہاں کے لوگ زیادہ پالتے ہیں۔
گرمیوں میں مال مویشیوں کو بالائی چراگاہوں میں لے جایا جاتا ہے۔ گھر کے کچھ افراد مال مویشیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس موسم میں دودھ ذخیرہ کر کے اس سے مختلف قسم کے خوراک بنا کر سردیوں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ سرمائی چراگاہ میں گھاس کھا کر جب جانور خوب موٹے تازے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ کو بیچ کر سردیوں کے لیے سودا سلف خرید کر گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ علاقے کے لوگ اپنے لیے گوشت کا بندوبست بھی گھر میں ہی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ سردیوں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے۔ سردیوں میں یخبستہ ہواؤں کی وجہ سے گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سردی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی شدت اور چارے کی قلت کی وجہ سے مال مویشی مر جاتے ہیں۔ موسم کی شدت کو کم کرنے کے لیے علاقے کے زیادہ لوگ افیون کا نشہ کرتے ہیں۔ بروغل میں سردیوں کا دورانیہ سال میں 8 مہینے رہتا ہے۔ وادی بروغل سطح سمندر سے اونچائی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں پہ درختیں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جلانے کی لکڑی کی یہاں پہ قلت ہے۔ لوور بروغل میں مختلف قسم کے چھوٹے قد کے درختیں اور جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو جلانے کے کام آتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کا گھاس پایا جاتا ہے جو گرمیوں کے موسم میں مٹی سمیت اکاڑ کر سکھایا جاتا ہے، جس کو سال کے 12 مہینے علاقے کے لوگ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مقامی زبان میں اسے چھم کہتے ہیں۔ علاقے میں سبزہ بھی بہت کم وقت کے لیے اگتا ہے، اس لیے کبھی کبھی مال مویشی فاقے کا شکار ہوتے ہیں۔ کریل گاؤں سے دروازہ پاس صرف 2 گھنٹے پیدل کی مسافت پر واقع ہے، جو بروغل کو واخان پٹی افغانستان سے ملاتا ہے۔ اس طرح دفاعی طور پر اہم علاقے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر مستقل جیپیبل روڈ نہیں ہے۔ گرمیوں میں علاقے کے لوگ اپنی مددآب کے تحت روڈ بنا کر لشکرگاز گاؤں تک آمد و رفت کو ممکن بناتے ہیں، جو ہمیشہ موسم کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بارش ہو جائے یا دریا میں طغیانی آ جائے تو روڈ آمد و رفت کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے موسم کی حالت دیکھ کے علاقے کے لوگ اپنے روزمرہ کے استعمال کے اشیاء لا کر سال بھر کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ علاقے کے لیے مستقل روڈ نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگ چھوٹے قد کے کوہستانی نسل کے گھوڑے پالتے ہیں، جن کو سواری، بار برداری اور پولو کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خوشگاؤ پولو یاک پولو یہاں کی مشہور مقامی کھیل ہے، جو کہ خوشگاؤ پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ خوشگاؤ کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ خوشگاؤ یاک کو کہتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں وادی بروغل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ وادی بروغل کے آغاز میں ہی چیکار گاؤں میں روڈ کے ساتھ ہی گلیشیئر موجود ہے۔ اس گلیشیئر کے نشانات دیکھ کر پتہ چلتا ہے ماضی میں اس کا حجم بہت بڑا ہوتا ہوگا، لیکن یہ اب پگھل کر سکڑ گیا ہے۔ اس گلیشیئر کے ساتھ ایک بڑا تالاب بنا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گلیشیئر کافی تیزی سے پگھل رہا ہے۔ یہاں سے آگے برف پوش پہاڑ اور ساتھ صاف پانی کا ایک بہتا نظر آتا ہے۔ کوئزوم کویو کا پہاڑ یہاں کی سب سے اونچی چوٹی اور چیانتر گلیشیئر علاقے کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ یہ گلیشیئر دریائے یارخون کا منبع ہے، جو چترال خاص جا کر دریائے چترال اور آگے جا کر دریائے کابل کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں اور بھی بہت چھوٹے بڑے گلیشیئر موجود ہیں، ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے جھیل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ علاقے کی ایک خاص بات یہ کہ کارل گاؤں سے آگے ایک پتھر کے اوپر مارمیٹ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک نے بھی کسی کو باہر سے آتا دیکھا تو اپنی مخصوص آواز میں اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتا ہے، تو یہ آواز سن کر سارے مارمیٹ ایک ساتھ اپنی بل کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک سیاح یہ سارے قدرتی نظارے دیکھ کر فطرت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، جیسے بندے کو کئی گھنٹے پیدل چل کر بھی
थकावट का एहसास नहीं होता। इलाके के लोग बहुत ही प्यारे और दिल के गनी हैं। उनके पास कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है। हर वक्त इन गरीब लोगों के दरवाज़े सयाहों के लिए खुले होते हैं। रात हो या दिन, सूरज हो या बारिश, हमेशा सयाहों की खिदमत करते हुए खुशी महसूस करते हैं। जो घर में हो पेश करते हैं, जो सहूलत उनकी तरफ से हो सके खंदा पेशानी से मुहैया करते हैं। वाखान एक ऐसी वादी है जहाँ पे आपने अकेले नहीं जाना, ग्रुप की शक्ल में जाना है और अपनी ज़रूरियात का सारा सामान यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि उन लोगों के पास अपनी ज़रूरत की अशिया के अलावा कुछ नहीं होता। मुझे उम्मीद है वाखान की सैर आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ मुस्तक़बिल में देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस पे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आपको पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों की वक्तन फ़वक्तन सैर कराते रहें। शुक्रिया।